بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, how are you? I hope you all are fine and you all are happy. Dear students, this is your English class and this is the book of English, class 6. Remember, we have started unit number 2, the ransom of Red Chief, and we have reached page number 17. So today I'm going to start the last paragraph of this page number 17. But before starting this lesson and this reading, all of you open your books at page number 17 and focus on the pronunciation of each word. So let's begin. If you don't behave, says I'll take you straight home. Now be good. بیٹا اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جو دو دوست تھے اس نے اس بچے کو اغوا کیا. یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں کہ یہاں پہ وہ اس غار میں لے کے آئے ہیں. یہ والا بچہ یلو شرٹ جس نے پہنا ہے، جس کے بالوں میں یہ دو پر جو ہیں وہ لگے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اغوا کیا ہے اس دو دوستوں نے. بیٹا اس ایک دوست کو جس کا نام بل تھا اس کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا اس بچے نے. تو وہ اس نے اس دوسرے دوست کو شکایت کی اس بچے کی. تو وہ جس کا نام سیم تھا وہ ابھی بتاتا ہے بچے کو if you don't behave says I'll take you straight home now be good. وہ اس بچے کو بتاتا ہے اگر آپ نے تمیز نہیں دکھائی، اگر تم ٹھیک نہیں ہوئے تو میں تمہیں سیدھا جو ہے گھر لے کے جاؤں گا، اب اچھے بن جاؤ اور ٹھیک ہو جاؤ. بچے کو بتا رہا ہے. I made him and Bill shake hands. Then I took Bill aside and told him I was going to Poplar Cove, a little village 3 miles away, to find out what reaction the kidnapping had caused. اب وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے، سب سے پہلے یہ بتانے سے پہلے کہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے اس نے کیا کیا. I made him and Bill shake hands. I جو ہے یہ سیم کے لیے استعمال ہوا ہے. سیم کہتا ہے کہ I made him and Bill shake hands. میں نے بل اور بچہ جو تھا اس کے ہاتھ ملوائے اور اس کا صلح کیا، ٹھیک ہے. Then I took Bill aside. پھر میں بل کو ایک سائڈ پہ لے گیا and told him، اور اس کو بتایا I was going to Poplar Cove, a little village 3 miles away، کہ میں ایک 3 میل دور ایک گاؤں جس کا نام پاپلر کو ہے میں وہاں پہ جا رہا ہوں. to find out what reaction the kidnapping had caused. میں یہ معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو 3 میل کے فاصلے پر جو گاؤں ہیں کہ اغوا کے متعلق رد عمل کے بارے میں جاننے کے لیے میں وہاں پہ جا رہا ہوں. مطلب کہ ہم نے بچے کو اغوا کیا ہے، ابھی میں یہ جاننے کے لیے جا رہا ہوں کہ آیا لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں ہے کہ ہم نے بچے کو اغوا کیا ہے. تو وہ اس گاؤں ابھی جا رہا ہے، دوست کو اس نے بتایا. You know, Sam, says Bill, I have stood by you in earthquakes, fire, floods, and cyclones. I never lost my nerve, yet till we kidnapped that kid. You won't leave me long with him, will you? ابھی اس کے بعد جو ہے اس نے اس کو بتایا کہ وہ اس گاؤں جا رہا ہے وہاں پر جانے کے لیے کہ اس کو پتہ چلے کہ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں. تو اس نے اس دوست کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے سیم، میں بہت زیادہ مصیبتوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، آپ پہ جتنے بھی ٹربلز آئے ہیں میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، لیکن جب تک اس لڑکے کو اغوا نہیں کیا میں کبھی گھبرایا نہیں. تم مجھے زیادہ دیر اس کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑو گے، ہے نا. اس کو بتایا کہ مجھے اس بچے کے ساتھ تنہا چھوڑنا نہیں ہے اور میں آپ کے ساتھ بہت ٹربلز میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، تو مجھے اس بچے کے ساتھ اکیلا آپ نہیں چھوڑو گے، کیونکہ وہ بچہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتا. I'll be back soon, says I. You must keep the boy amused till I return.
Let's write the letter to Mr. Dorset demanding the ransom and how it should be paid. ابھی اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ میں تو وہاں پہ جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں جلد واپس آؤں گا. اس کو بتایا جب تک میں واپس نہیں آتا لڑکے کا دل لگا کے رکھو، مطلب لڑکے کو خوش رکھو. چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ڈورسٹ کو خط لکھتے ہیں تاوان مانگنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ کیسا ادا کیا جائے گا، مطلب آپ پیسے کیسے ادا کرو گے. اس کو خط لکھتے ہیں اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو لکھتے ہیں. Bill and I wrote it while Red Chief strutted up and down, guarding the cave. Bill begged me tearfully to make the ransom $1,500 instead of 2,000. ابھی اس کا دوست کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے کیا کیا، ہم خط لکھ رہے تھے، لیکن جب ہم خط لکھ رہے تھے اس دوران جو ہے ریڈ چیف اکڑ کر گھومتا ہوا غار کی حفاظت کرتا رہا. بل نے آنکھوں میں آنسو بھر کر مجھ سے التجا کی کہ پیسوں کو کم کرو، مطلب کہ جو 2,000 ہیں اس کو 1,500 کر دو. تو وہ کہتا ہے کہ سو ٹو ریلیف بل آئی ایگریڈ. بل کو تسلی دینے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں ایگری ہو گیا. ابھی وہ یہ ایریا ہے، یہ اس کو خط بھی یہ لکھتے ہیں. ایبنیزر ڈورسٹ We have you boy. It is useless for anyone to attempt to find him. We will only return him if you meet these terms. We demand $1,500. The money to be left at midnight tonight. At the same box as you reply. At the lawn tree, send your answer by messenger at 8:30 tonight. ابھی انہوں نے خط لکھا اور خط میں جو ہے وہ اس کو لکھتے ہیں کہ تمہارا لڑکا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے. کسی کے لیے بھی اسے ڈھونڈنے کی جو کوشش ہے وہ بے سود ہے. مطلب آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ آپ کو اس کو نہیں گیٹ کر سکتے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اس کو ہم تب واپس کریں گے جب آپ ہماری شرائط جو ہیں وہ پوری کرو. ہم $1,500 آپ سے مانگتے ہیں اور پیسے آج رات جو ہے آدھی رات کے وقت وہ اس کو ایک درخت دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈبہ ہے، اس میں چھوڑنا ہوگا آپ نے. پھر اس کو بولتے ہیں کہ ایک پیغام بھیجوانے والے کے ذریعے آج رات جو ہے 8:30 بجے یہ پیسے بھیجوا دینا. ٹائم اور جگہ اس نے بتا دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ If you pay the money, he will be returned to you safe and well. These terms are final. And if you do not accede to them, no further communication will be attempted. ابھی اس کو بتاتا ہے، انہوں نے اس کو خط میں ابھی لکھا کہ اگر مثال کے طور پر تم نے کوئی چالاکی کی، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی جو ہے if you attempt any treachery, you will never see your boy again. یہ لائن میں نے چھوڑ دیا، ابھی میں نے آپ کو پڑھا. ٹھیک ہے، if you attempt any treachery, you will never see your boy again. treachery کا مطلب ہے دھوکا. ٹھیک ہے، دھوکا کرنا، کسی کو دھوکا دینا. اس نے کہا کہ اگر تم نے کوئی دھوکا کیا یا کوئی چالاکی کی تو آپ بچے کو پھر نہیں دیکھو گے. If you pay the money, اگر پیسے دیے, he will be returned to you safe and well. تو وہ بہت زیادہ محفوظ اور آپ کو ہم واپس بھیجوائیں گے. These terms are final. جو ہم نے بتایا ہے آپ کو، مطلب پیسے، تو یہ ہماری جو ڈیسیجن ہے یہ فائنل ہے. And if you do not accede to them, no further communication will be attempted. اگر آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے کوئی چالاکی کی اور مثال کے طور پر آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، تو پھر تمہارے ساتھ مزید رابطہ ہم نہیں کریں گے. کہتے ہیں کہ اگر تم نے انہیں تسلیم نہ کیا جو ہم نے آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے، اگر یہ تسلیم نہ کیا، یہ نہیں مانا، تو ہم آپ کے ساتھ مزید رابطہ جو ہے وہ نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. I walked to Poplar Cove and sat around the post office store chatting to customers. One guy says that he hears Samir is all upset on account of elder Dorset's boy having been lost or stolen. That was all I wanted to know. I posted my letter surreptitiously and came away. Surreptitiously کا مطلب ہے secretly. ٹھیک ہے، چھپ کے. ابھی یہ اس کو بتاتا ہے کہ میں گیا پاپلر کو، جو گاؤں ہے وہاں پہ میں گیا
اور وہاں پہ ایک ڈاک خانہ تھا جہاں وہاں پہ میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھ گیا، لوگوں سے میں نے باتیں شروع کی۔ ایک آدمی جو ہے اس نے کہا کہ ڈورسٹ کا جو بیٹا ہے وہ اغوا ہو گیا ہے، اس کو وہ گم ہو گیا ہے، کسی نے اس کو اغوا کیا ہے، جس کی وجہ سے پورا سمٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اتنا ہی جاننا چاہتا تھا، میں نے چپکے سے اپنا خط جو ہے وہ ڈاک میں ڈالا اور وہاں سے میں نکل آیا۔ When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited. جب میں واپس آیا تو بل اور بچہ جو تھے وہ نہیں تھے، تو میں نے وہاں پہ انتظار کیا۔ Half an hour later, Bill appeared out of the bushes. Behind him was the kid, stepping softly like a scout, with a broad grin on his face. Bill stopped, took off his hat, and wiped his face with a red handkerchief. The kid stopped about 8 feet behind him. وہ کہتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ دونوں جھاڑیوں سے نمودار ہوئے۔ اپیئرڈ کا مطلب ہے ظاہر ہونا، نمودار ہونا۔ کہتے ہیں وہ وہاں سے نمودار ہوئے، وہ ظاہر ہوئے دونوں۔ اور کہتے ہیں کہ بچہ جو تھا، جو لڑکا تھا اس کے ساتھ، وہ جاسوسوں کی طرح آرام آرام سے قدم رکھتا تھا، چہرے پر ایک کشادہ مسکراہٹ سجائے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ کہتے ہیں بل روکا، اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور اپنے چہرے کو سرخ رومال سے صاف کیا۔ ویپٹ کا مطلب ہے صاف کرنا، ٹھیک ہے، اور ریڈ ہینکچیف یہ سرخ رومال کو بولتے ہیں۔ دا کڈ اسٹاپڈ اباؤٹ 8 feet behind him. اس کے پیچھے بچہ 8 فٹ کے فاصلے پہ وہ کھڑا ہو گیا۔ Sam, says Bill, I'm sorry but the boy is gone. I have sent him home. I have been subjugated to such awful tortures. I reached my limit. ابھی بل جو ہے اس کو دوبارہ گیلا کر رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جا چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں افسوس کرتا ہوں، لڑکا جو ہے وہ گیا ہے، میں نے اسے گھر بھیجوا دیا ہے، مجھے نہایت خوفناک ایذائیں جو ہے وہ دی گئی، اس نے مجھے بہت زیادہ سزائیں دی، میری برداشت جو ہے وہ جواب دی گئی، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ بچہ جو تھا اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ یہ آفل ٹارچرز جو ہے وہ تکلیف دہ سزائیں اس نے مجھے دی، ٹھیک ہے۔ اینڈ آئی ریچڈ مائی لمٹ، اور میں اپنے حد کو پہنچ گیا۔ مطلب انسان کا جو ہے وہ جب آپ کو بار بار آپ اس کو تنگ کریں گے تو لازمی وہ جو ہے اب انسان کا اپنا ایک حد ہوتا ہے برداشت کرنے کا۔ تو اس نے کہا کہ میری برداشت جواب دے گئی اور میں نے اس کو گھر بھجوا دیا۔ What's the trouble? Bill I asked. ابھی وہ سیم کہتا ہے کہ میں نے بل سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ What's the problem? کیا مسئلہ ہے؟ I was roared like a horse, says Bill. Then I was given arts, sent and edible. I tell you Sam, a human can only stand so much. یہاں پہ ایک لفظ ہے آرٹس، بیٹا یہ ایک قسم کے گرینز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قسم کے دانے ہوتے ہیں، گرینز اس کو بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھ پہ گھوڑے کی طرح سواری کی گئی، بل جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ گھوڑے کی طرح سواری کی گئی، پھر مجھے جو ہے جئی دی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ آرٹس جو ہیں اس کو بولتے ہیں جئی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک قسم کے دانے ہوتے ہیں، پھر مجھے جئی دی گئی۔ ریت جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ سیم کو بولتا ہے کہ انسان ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ I tax him down the mountain. On the way he kicks and bites. کہتے ہیں میں اس کو ماؤنٹین کے جو پہاڑ تھا میں وہاں اس کو لے گیا، اور راستے پر جب ہم جا رہے تھے تو وہ لاتے بھی مار رہا تھا اور وہ کاٹ رہا تھا۔ مطلب وہ بہت زیادہ شرارتیں کر رہا تھا، جب ہم راستے پہ جا رہے تھے وہ بہت زیادہ وہاں پر بھی شرارتیں کر رہا تھا۔ But he's gone home. I showed him the way. I'm sorry we lost the ransom, but it was either that or me to the madhouse. Madhouse پاگل خانے کو بولتے ہیں۔ کہتے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو میں نے راستہ دکھایا، اور میں افسوس کرتا ہوں کہ ہم رینسم سے محروم ہو گئے، لیکن اگر وہ نہ جاتا تو ہم دونوں میں سے ایک پاگل ہو کے پاگل خانے ضرور جاتا۔ یہ بل کہتا ہے۔ بل says I have a look behind you. ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ ذرا ایک نظر پیچھے ڈالو۔ Bill turns and sees the boy. He loses his complexion
and sets down. Complexion رنگ اڑنا, ٹھیک ہے, پریشانی کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کا رنگ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے, یلو ہو جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں. بل ٹرنز, بل جو ہے وہ گھومتا ہے, اینڈ سیز اور دیکھتا ہے, دا بوائے لڑکے کو, اینڈ لوزز ہز کمپلیکشن اینڈ سٹس ڈاؤن, کہتے ہیں کہ وہ بیٹھتا ہے اور اپنا رنگ جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پریشان ہو گیا کہ بچہ تو ابھی بھی یہاں پر ہے, وہ تو کہہ رہا تھا, وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ جا چکا ہے, لیکن یہ تو یہی ہے. بل کہتے کہ وہ اس کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے. For an hour I was afraid for his mind, کہتے کہ میں 1 گھنٹے تک میں اس کی ذہنی صحت کے بارے میں بہت زیادہ خفا تھا. And then I reminded him that we would get the ransom and be off with it by midnight if old Dorset paid up. So Bill braced himself. کہتے کہ میں نے اس کو تھوڑی سی تسلی دی, میں نے اس کو یاد دلایا کہ آدھی رات تک ہم تاوان حاصل کر کے نکل جائیں گے اگر ڈورسٹ نے پیسے دے دیے. تو کہتے کہ جب میں نے اس کو یہ بات بتائی تو بل نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا اور خوش ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا خوش کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھا. This was my scheme for collecting the ransom without being caught. The tree under which the answer and later the money was to be left was in a wide open area. If any police came, I would see them a mile off. At 8:30, I was well hidden in the tree waiting. ابھی وہ کہتا ہے کہ یہ میرا اسکیم تھا بغیر پکڑائی دینے کی, ٹھیک ہے, یہ پکڑائی دیے بغیر رینسم حاصل کرنے کا میرا منصوبہ تھا. کہتے کہ درخت جس کے نیچے جواب اور بعد میں رقم چھوڑی جانی تھی وہ ایک وسیع علاقہ تھا, وہ ایک وسیع علاقے میں تھا وہ ایریا. اگر کوئی پولیس آتی تو میں انہیں 1 میل سے میں اس کو دیکھ لیتا. کہتے کہ 8:30 بجے میں درخت میں اچھی طرح سے چھپ کر انتظار کر رہا تھا. Dear students, this was page number 18. Inshallah, tomorrow I will read page number 19 and that will be the last page. So dear students, write the difficult meanings, the typical words and their meanings, and try to repeat this page 3 times, okay? Stay happy and healthy up to next lecture and keep watching our videos. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.